اردو زون 24 آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے ناول وصال یار کی قسط نمبر 8۔ آج کل عمومی طور پر نوجوان بچے اور بچیاں محبت کے نام پر بہت آسانی سے بہک جاتے ہیں، اور اس محبت کے بہکاوے میں آ کر عموماً وہ ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن سے اپنی آنے والی زندگی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے، یا پھر وہ اپنی زندگی خود ہی برباد کر لیتے ہیں۔ لہٰذا اس ناول کو پڑھیے، اس ناول کو سنیے اور کمنٹس میں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کریں۔ اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ وہ آج گھر دیر سے آیا تھا۔ کچھ دوستوں کے ساتھ ڈنر کا پروگرام تھا۔ بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ ٹی وی آن تھا اور کمرے کی لائٹ بھی۔ وانیا الماری کی پیٹ کھولے اپنے مختلف کامدار سوٹ نکالے بیٹھی تھی۔ یہ کیا جمعہ بازار لگایا ہوا ہے بھائی؟ اپنے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ رات کے کپڑوں کے بجائے نکھری سوری سی اس کے سامنے آئی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ برہان کو وہ مسکراہٹ اجنبی سی لگی۔ وانیا اسے دیکھتی رہ گئی، اپنے ہمیشہ والے آفس کے حلیے میں بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتارتا ہوا، صاف ستھرے بے داغ چہرے پر ذہین آنکھوں سے اسے کھوجتا ہوا۔ وہ نظر انداز کیے جانے کے قابل واقعی نہیں تھا۔ آج وہی اسے شاید پہلی بار دیکھ رہی تھی، اور وانیا کو ٹھیک ٹھاک احساس ہو رہا تھا کہ اس کے سامنے ٹھہرنا اس کے بس کی بات واقعی نہیں تھی۔ وہ پل میں گھبرا گئی۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ اس کے منہ سے نکلا۔ برہان نے اسے گھور کر دیکھا۔ وانیا، کیا بھول گئی ہو؟ میں کھانا کھانے ہی باہر گیا تھا۔ وانیا نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ او ہاں سوری، چائے لاؤں؟ وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی برہان کو غائب دماغ سے لگی۔ میں رات کو چائے نہیں پیتا، کیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری؟ اس کے بیزار لہجے پر وانیا گڑ کر رہ گئی۔ اسے کب دلچسپی رہی تھی یہ جاننے میں کہ وہ کس وقت کیا کرتا ہے؟ وہ تو اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ برہان کچھ دیر اسے خود سے الجھتا دیکھتا رہا، پھر واش روم میں گھس گیا۔ وہ کبھی بھی فارمل کپڑوں میں لیٹتا بیٹھتا نہیں تھا۔ واپس آیا تو وہ وہیں کھڑی تھی۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہو تم؟ برہان کو حیرت ہوئی۔ ہاتھ سے تھام کر اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ وانیا چونکی۔ نہیں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ مسکرا کر بولی، پھر اٹھ کر اپنے پھیلے ہوئے کپڑے سمیٹنے لگی۔ یہ سب اس وقت کیوں نکالا ہوا تھا؟ برہان جگہ بنا کر بیٹھتا ہوا اس کے کپڑے دیکھنے لگا۔ وہ سمانہ کی ساس ہمیں انوائٹ کر کے گئی ہیں، امی کہہ رہی تھیں اس ویکینڈ چلتے ہیں، تو بس اسی کے لیے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ آپ بتائیں کون سا پہنوں؟ برہان نے اس کا چمکتا چہرہ بہت غور سے دیکھا۔ وہ بالکل مگن انداز میں اس سے پوچھ رہی تھی، جیسے آج تک وہ اسی کی پسند کے کپڑے پہنتی آئی ہو۔ جو تمہیں اچھا لگے پہن لو۔ وہ مختصر جواب دے کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مگر میں آپ کی پسند سے پہننا چاہتی ہوں، اس نے من منا کر جواب دیا۔ برہان چونک گیا۔ کیا انداز تھا! وہ جھجکی ہوئی سی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی تلخ جواب دینا چاہتا تھا، پھر جیسے کچھ سوچ کر خاموش رہا کہ ابھی تو اس نے دانیہ سے دوستی کی تھی اور اس کا اثر سامنے آ رہا تھا۔ وہ چیزوں میں گھر میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ کیا تھا اگر وہ برہان سے اس کی پسند پوچھ رہی تھی؟ اس نے مسکراتے ہوئے ایک سوٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وانیا کھل اٹھی۔ برہان نے بہت غور سے اس کے چہرے کی چمک ملاحظہ کی۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا۔ خوشی خوشی سارا پہلاوا سمیٹ کر وہ واپس آ کر لیٹ گئی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس کے پہلو میں جگہ خالی تھی۔ وہ چونک کر اٹھا۔ عموماً وہ سوتی رہتی تھی یا پھر برہان کے اٹھنے کے بعد اٹھتی تھی۔ اس نے شادی کے پہلے دن سے ہی اسے اپنی ہر امید ختم کر لی تھی، سو کبھی اسے اپنے کپڑے، کھانے یا دوسری ضروریات کے لیے آواز نہ دی تھی، اور جب امیدیں کم رکھی جائیں تو تکلیف بھی کم ہوتی ہے۔ چند لمحے اس کی غیر موجودگی پر سوچنے کے بعد وہ اٹھ کر اپنی روٹین میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ نہا کر نکلا تو بیڈ پر اس کے آفس کے کپڑے تیار رکھے تھے۔ برہان حیران ہی تو رہ گیا، مگر ایک الجھن سے اس کے ذہن میں چلنے لگی۔ وقت دیکھتے ہوئے اس نے کپڑے اٹھا لیے۔ وانیا جس لمحے اس کا جوس لے کر کمرے میں آئی، وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا پرفیوم اسپرے کر رہا تھا۔ نکھرا سورا، اونچا لمبا برہان احمد، جسے اللہ نے بن مانگے اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا، اور وہ اس کی ناقدری ہی کرتی رہی۔ وہ محویت سے اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ برہان ابھی کپڑوں والی الجھن سے نہ نکلا تھا کہ وہ بڑی ذمہ دار اور فرمانبردار بیوی کی طرح ہاتھوں میں ٹرے تھامے اس کے فارغ ہونے کے انتظار میں کھڑی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور بنا کچھ کہے گلاس اٹھا لیا۔ وانیا کی محویت ٹوٹی تو اسے اپنی طرف بڑی کھوج سے دیکھتے ہوئے پایا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس نے نظر جھکا کر پوچھا۔ برہان نے بدستور اسے دیکھتے ہوئے سپ لیا۔ دیکھ رہا ہوں کہیں تم نیند میں تو نہیں ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے گلاس واپس رکھا اور بالوں کو ازسرینو سیٹ کرنے لگا۔ وانیا جھینپ گئی۔ کیوں؟ کیا مجھے صبح جلدی نہیں اٹھنا چاہیے؟ برہان نے شیشے میں سے اس پر نظر کی۔ آج اس کا رنگ ہی الگ تھا۔ تمہاری مرضی ہے، میں نے تم سے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنا کوٹ اور بیگ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ نیچے امی ناشتے پر اس کا ویٹ کر رہی تھیں۔ وانیا بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے نیچے آ گئی اور اس کے بیٹھنے تک ناشتہ سرو کرنے میں ساجدہ کی مدد کرنے لگی۔ برہان کے آگے کچھ رکھتے ہوئے اسے شرم آ گئی۔
उसे मालूम ही नहीं था कि वो नाश्ते में क्या खाता है। आयमा तो सुबह से उसकी फुर्तियाँ देखकर हैरान हो रही थी, मगर उनके नज़दीक ये खुश आइन था। बुरहान उसकी कशमकश देखकर तंजिया मुस्कुराया, मगर आयमा फ़ौरन उसकी मदद को आगे बढ़ गई। वानिया बेटा, ये ऑमलेट बुरहान को दो, ठंडा हो रहा है। वानिया ने मशगूल होते हुए ऑमलेट बुरहान के आगे रखा, फिर ब्रेड और आधा कप चाय। वो मुसलसल बुरहान के बिल्कुल बराबर में खड़ी थी। वो बज़ाहिर नाश्ता करने लगा, मगर उसके मलबूस से उठती खालिस निस्वानी महक उसे असीर कर रही थी। उसके उलझे उलझे आसाब पर फवार बरसने लगी। वो ज़ेर लब मुस्कुराता हुआ नाश्ता ख़त्म करने लगा। आयमा से बेटे के चेहरे पर अचानक आने वाली रौनक छुपी नहीं रही थी। उन्हें लगा अब हालात बदलने वाले थे। उन्हें अल्लाह हाफ़िज़ कहते हुए वो जो बनी पोर्च में आया। वो बेइख्तियार उसके पीछे दाखिली दरवाजे तक आ खड़ी हुई। गाड़ी का लॉक खोलते उसके हाथ अटक गए। कुछ चाहिए? उसने नरम मुस्कुराहट के साथ पूछा। वानिया घबरा गई। नहीं, शर्म आ गई। मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता कर लिया। गर्दन नफ़ी में हिलाते हुए उसके चेहरे के दिलचस्प रंगों ने बुरहान का लहू गरमा दिया, मगर उसने जहन को झटक कर तेज़ी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसके गेट अबूर करने तक वो वहीं खड़ी उसका ज़ब्त आजमाती रही थी। क्या हाल है अफसर साहब? उसने हमेशा की तरह अफराज को छेड़ा। बात मत करो मुझसे तुम। अफराज नाराज़ सा था। बुरहान हंस दिया। चलो ठीक है, मैं फ़ोन रख देता हूँ। उसने बदस्तूर हंसते हुए उसे मज़ीद छेड़ा। मतलब एक तो इंसान इंतहा दर्जे का बेमरवत पहले ही है, फिर इस पर कोई ख़ुद फ़ोन कर ले तो भी उसके मुंह पर मार दो उसका खलूस। वो अच्छा खासा तपा हुआ था। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे खलूस का मैं हमेशा कायल रहा हूँ और अपनी बेमरवती पर भी मुझे कोई गिला नहीं। उसने आराम से जवाब दिया। अफराज और तब क्या? मेरे खलूस का कायल तो तुम्हें होना भी चाहिए। वानिया की सूरत में मेरा खलूस ताउम्र तुम्हारे साथ रहेगा। इतनी आसानी से तो मामू ने मेरा रिश्ता भी कबूल नहीं किया था, जितनी आराम से वो तुम्हारे लिए मान गए। बुरहान फिर हंसा। ये भी तुम पर एतमाद का सबूत था उनका, वरना मेरी उनसे क्या जान पहचान। बात तो सच थी। अफराज हंस दिया। अगर जनाब को याद हो तो मैंने कुछ गुजारिश की थी आपसे। अफराज की बात पर वो सर पर हाथ फेर कर रह गया। हाँ मुझे याद है, बस ज़रा मसरूफियात। उसने हमेशा की तरह बहाना घड़ा। कंगले आदमी, क्या सोचती होगी तुम्हारी बीवी कि झूठे मुँह तुमने उससे हनीमून के लिए भी नहीं पूछा। छोड़ो सब मसरूफियत, कुछ दिन के लिए निकल आओ। अफराज उसके हमेशा के बहाने से बेजार था। ताक के चोट कर दी। अच्छा ज़्यादा अपनी अफसरी का रोब मत झाड़ो। तुम्हारी साली साहिबा का दिमाग इतना नहीं है कि ये सब सोचे। करता हूँ मैं बात उससे। बुरहान जुज़बुज़ सा हो गया। बात नहीं, कल मैं दोबारा कॉल करूँगा तुम्हारी फ़्लाइट का दिन पूछने के लिए। जिया को कब तक झूठ बोलूँ कि उसके बहनोई साहब उसके शोहर से भी ज़्यादा बिजी आदमी हैं। अफराज बिल्कुल बहलावों में आने वाला नहीं था। बुरहान सोच में पड़ गया। अब उसे क्या बताता? वानिया और उसका रिश्ता कब नॉर्मल मियाँ बीवी वाला था। वो लोगों से खुद ही कम मिलता मिलाता था ताकि भरम कायम रहे, मगर यहाँ मामला न सिर्फ उसके दोस्त का था बल्कि वानिया की बहन का भी था। ओके, मैं कल तुम्हें कंफर्म कर दूंगा, आप खुश? उसने सोचते हुए बिलाखिर उसे जवाब दे दिया। ये हुई ना बात, मैं जिया को बता दूंगा आज, ताकि तुम फिर पलट ना सको। अफराज ने उसे ट्रैप करने की कोशिश की। बुरहान उसकी चालाकी पर हंस दिया। जाओ अभी बता दो, मगर अब मेरी जान छोड़ो चिपको इंसान। उसने अफराज के कह पर फ़ोन बंद कर दिया। वानिया शॉवर लेकर निकली तो साजदा को अपना मुंतज़िर पाया। आपकी फूफो आई हैं, बड़ी बीबी बुला रही हैं आपको। वो पैगाम देकर पलट गई। फूफो आई हैं? वानिया को खुशी हुई। कितने दिन से उसने घर का चक्कर भी नहीं लगाया था और ना ही कोई उससे मिलने आया था। जल्दी जल्दी बालों में ब्रश करके वो दुपट्टा बराबर करती हुई नीचे चली आई। फूफो उसे देखकर मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। वानिया आकर उनसे लिपट गई। कैसी हैं आप? उन्होंने उसे प्यार करते हुए नज़र भर कर देखा। वो निखर गई थी और आंखों में खुशी की चमक साफ महसूस की जा सकती थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। उन्होंने उसका गाल थपथपाकर अपने साथ बिठा लिया। आयमा भी मुस्कुरा दी। सरप्राइज़! अचानक से फहद ने एंट्री दी। वानिया हैरत और खुशी से मगलूब होती भागती हुई उसके गले लग गई। कहाँ हो तुम इतने दिन से? वो वहीं खड़ी उससे शिकवों में लग गई। देखें फूफो, ये इज़्ज़त है भाई की। हाल चाल चाय पानी तो क्या पूछना है, दरवाजे पर ही लड़ना शुरू हो गई है गंदी बच्ची। फहद ने हस्बे आदत उसे छेड़ा।
تو آئمہ اور پھپھو دونوں ہنس دیں۔ بھئی آج اسی کی وجہ سے میں آ سکی ہوں یہاں۔ پھپھو نے فہد کو مشکور ہو کر دیکھا۔ فہد نے فرضی کالر اٹھائے۔ وانیہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے آئی۔ فہد نے اس کا چہکنا خوب نوٹ کر لیا تھا۔ وہ پہلے والی اداس وانیہ اب ہرگز نہیں لگ رہی تھی۔ تم نے کیسے زحمت کر لی؟ وانیہ نے پھر اسے اشارہ کیا۔ اصل میں افراز تو ہے نہیں یہاں۔ تمہارے پھپھا کسی بزنس ٹور پر ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ کل احرار بھی دبئی چلا گیا۔ میں اکیلی رہ رہ کر تھک گئی۔ آئمہ بھابھی سے بات ہوئی تو سوچا یہیں آ جاؤں۔ فہد کو فون کیا تو یہ بیچارہ فوراً راضی ہو گیا۔ پھپھو نے تفصیل بتائی۔ وانیہ کچھ خاطر نہیں کرو گی اپنے بھائی کی؟ آئمہ نے نرمی سے اسے متوجہ کیا۔ او ہاں، میں ابھی آتی ہوں، ہلنا مت تم یہاں سے۔ اس نے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر فہد کا ہاتھ دباتی ہوئی لمحوں میں غائب ہو گئی۔ فہد نے دور تک اسے اچھلتا کودتا جاتے دیکھا۔ وہ جس تسلی کے لیے یہاں آیا تھا وہ ہو گئی تھی۔ پھپھو اور آئی باتوں میں لگ گئی تو وہ بھی معذرت کرتا ہوا وانیہ کے پیچھے آ گیا۔ وہ لوازمات ٹرالی میں بھر رہی تھی، ساتھ ملازمہ بھی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر کھل کے مسکرائی۔ ساجدہ یہ لاؤنج میں لے جاؤ۔ اس نے ملازمہ کو ٹالا۔ خوش لگ رہی ہو؟ فہد نے ہتھیلی کا مکہ اپنے گال پر جماتے ہوئے اسے دیکھا۔ فہد، اگر تم نہیں ہوتے تو میرا پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ اس نے مشکور سا ہوتے ہوئے فہد کو دیکھا۔ ایسے ہی میرا کیا حال ہوتا؟ اور میں کیوں نہیں ہوتا؟ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ تھا اور ہمیشہ رہوں گا۔ مجھے بہت خوشی ہے بانو کہ تم نے حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ میں تمہارے لیے بہت دعا کرتا ہوں۔ اس نے وانیہ کو نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید تمہاری دعائیں ہی میرے کام آ گئیں۔ تھینکس۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے شانے سے سر ٹکا دیا اور فہد نے بھی شفقت سے اس کا سر تھپکا۔ آپی سے بات ہوئی؟ بڑی میم صاحب بن گئی ہیں محترمہ۔ افراز بھائی نے اسے سر پر بٹھا رکھا ہے۔ فہد اسے بتانے لگا۔ وانیہ گڑبڑا سی گئی۔ اس کی بے مروتی کا تو یہ عالم تھا کہ اس دن کے بعد سے جیا سے بات تک نہ کی تھی۔ گو اب وہ اس کی کسی بات کو غلط نہیں کہتی تھی، مگر شاید اس کی ہمت ہی نہیں تھی، اور جیا تو یقیناً اس سے ناراض تھی۔ یکلخت ہی دل اسے دیکھنے کو مچل گیا۔ اچھا، افراز بھائی اتنے رومانٹک لگتے تو نہیں؟ اسے فہد کی بات پر جیسے حیرت ہوئی تھی۔ ارے تم نے ان کی تصویر میں نہیں دیکھا؟ ایسے پوز دیتے ہیں دونوں، کون کہہ سکتا ہے ان کی ارینج میرج ہے؟ فہد جیسے اسے تصور میں دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ وانیہ مسکرا کر رہ گئی۔ سچ ہی تو کہتی تھی جیا، وہ افراز بھائی کی تھی اور افراز بھائی بس اسی کے تھے۔ اس کا یہ یقین غلط تو نہیں تھا، مگر ان دونوں نے اپنی محبت کا اظہار دنیا کے سامنے تبھی کیا جب یہ ان کا حق تھا، اور ایک وہ تھی، پتہ نہیں کس یوٹوپیا میں رہتی تھی وہ۔ اسے پھر رونا آنے لگا۔ آؤ چائے پانی لے لو ورنہ پھر تانے مارو گے مجھے۔ اس نے فہد کا دھیان بٹانے کے لیے اسے لاؤنج میں گھسیٹ لیا تھا۔ فہد کو تو اس نے مطمئن کر دیا تھا کہ اب واقعی اسے پریشانی یا دکھ کوئی نہیں تھا، مگر یہ بات وہ فہد سے بھی چھپا گئی تھی کہ برہان کے آگے وہ اپنا بھرم پہلی ہی رات کھو چکی تھی۔ اسے برہان کی وارفتگی یاد آتی جب وہ اسے تھامنا چاہتا تھا اور اس نے کسی بے دردی سے اسے جھڑک دیا تھا، اور پھر اس نے کبھی وانیہ کی طرف پیش رفت نہیں کی تھی۔ اس کا روم روم پکارتا تھا کہ اب اگر برہان اس کی طرف آیا تو وہ بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لے گی، اسے اپنی بھرپور وفاؤں کا یقین دلائے گی، مگر وہ ایک بار اس کی طرف آئے تو وہ ہر رات خود سے فاصلے پر لیٹے برہان احمد کو دیکھتے ہوئے سوچ جاتی۔ سبات کہتی تھی کہ وہ برہان کی پسند سے اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی، تو آخر وہ کب تک اس سے ناراض رہ سکتا تھا؟ وہ مسکرا کر سوچتی اور اس کا عزم ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا تھا۔ اس دن برہان شام میں گھر آیا تو وہ سجی سوری اس کے لیے چائے کے ساتھ کیچ تیار کر رہی تھی۔ خوشبو سے ہی اس کی بھوک جاگ گئی تھی۔ وہ یوں بھی لنچ نہیں کرتا تھا، سو اس وقت اس کا پیٹ دہائیاں دے رہا ہوتا تھا۔ آج اس کے کپڑے بھی پہلے سے واش روم میں لٹکے تھے۔ گو یہ ہمیشہ ہوتا تھا، مگر آج اسے یقین تھا کہ یہ بھی وانیہ نے کیا ہے۔ وہ فریش ہو کر کمرے سے نکلنے والا تھا جب وانیہ چائے لے کر اندر آ گئی۔ برہان نے اسے تھم کر دیکھا۔ ریڈ شرٹ پر وائٹ ٹراؤزر اور کندھے پہ لٹکتا ریڈ دوپٹہ، اس کے مخصوص انداز میں سیپٹے، ہاف کیٹ سلکی بال اور ریڈ لپسٹک، کانوں میں چھوٹے آویزے، ہاتھوں میں تھوڑی تھوڑی میچنگ چوڑیاں، وہ دل فریب لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں نرمی، گلابی آرزوں کا جھکاؤ، سب کچھ اسے بھا رہا تھا۔ وہ پورے حق سے اسے گھورتا رہا۔ وانیہ کو اس کا انہماک حیا آلود کر رہا تھا۔ وہ چائے کی ٹرے اس کے سامنے رکھ کر پلٹنے لگی تو بے ارادہ اور بے اختیار برہان نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اس نے کوئی مزاحمت نہ کی، وہ اسے سامنے کھڑا کیے دیکھتا رہا اور وہ شرم سے دوری ہوتی رہی۔
اس کے چہرے پر پھیلے حیا کے رنگ برہان کے حوصلے بڑھانے لگے۔ وہ اسے نزدیک کیا، اس کے کان کے آویزوں سے کھیلنے لگا۔ اس کے ملبوس سے اٹھتی مہک، اس کے ریشمی بالوں کی چمک، اس کا معصوم گلابی چہرہ، وہ ہر چیز کو چھو کر دیکھنے لگا۔ اس کی وارفتگی وانیا کے دل پر ٹھنڈی پھوار کی مانند برسنے لگی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس یونانی دیوتا کو دیکھا۔ اس کا روشن خوبصورت چہرہ وانیا کو بے حد نزدیک تھا۔ وہ پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی براؤن آنکھیں بہت شفاف اور پاک تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو اس کا حصار کرنے لگی۔ جبھی برہان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ کو کوئی حق نہیں میرے پاس آنے کا، میں صرف ساتھ کی ہوں، آپ بیچ میں آ گئے۔ یک لخت اس کے حواس جھنجھنا اٹھے۔ وہ حسین چہرہ اپنی ہیبت بدلنے لگا۔ اسے اپنی بے اختیاری پر جی بھر کر تاؤ آیا۔ انتہا کی بے مروتی سے اسے خود سے الگ کر کے وہ واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ وانیا اس اچانک امڑ آنے والی بے رخی کا سبب نہیں جان پائی۔ ایک حد تک کا احساس اسے چکنا چور کرنے لگا۔ آنکھیں لبالب بھر آئیں۔ وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ برہان لا تعلق بنا نظریں جھکا کر بیٹھ گیا۔ اس کی چہرے کی سنجیدگی نے وانیا پر کئی انکشافات ایک ساتھ عیاں کر دیے۔ وہ کچھ بھی پوچھے بنا کمرے سے نکل چلی گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پہ برہان کے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ بلند بانگ مجھ سے نفرت کا اظہار کرنے والی آج سراپا محبت کیوں بن گئی تھی؟ اور مجھے کیا ہو گیا تھا؟ کیا میں ایک لڑکی کے آگے اتنا کمزور ہوں؟ میں کیسے بھول سکتا ہوں جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا؟ وہ دیر تک اپنی ہی سوچوں میں الجھتا رہا۔ وہ اسے فراز کی کال کے بارے میں بتا کر پلان کنفرم کرنا چاہتا تھا، مگر آج جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد فوری طور پر تو اس سے نظر ملانے کی بھی ہمت نہیں تھی، اور اس نے بھی دوبارہ اندر قدم نہیں رکھا تھا۔ برہان متضاد کیفیات میں گھر گیا تھا۔ ایک طرف اسے حیرانی تھی تو دوسری طرف دکھ۔ ایک طرف وہ اس کے بدلنے پر تشویش کا شکار تھا تو دوسری طرف اس کے سابقہ رویوں کی یاد اسے کچھ بھی قبول نہیں کرنے دے رہی تھی۔ اس کی اچھی خاصی سیدھی سادی زندگی کو اس لڑکی نے پیچیدہ بنا دیا تھا۔ اس کی محبت، اس کی نرمی، اس کے خواب، سب کچھ اس کے چند جملوں نے ختم کر دیے تھے۔ آج اس کا بدلنا برہان کو مائل تو کر رہا تھا مگر خوش نہیں۔ اسے وانیا کے بڑھتے ہوئے التفات سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم آج وہ نیچے بھی نہیں گیا تھا۔ پتہ نہیں اس کی غیر حاضری پر امی کے سامنے وانیا نے کیا بہانہ بنایا تھا، مگر اب رات کے 10 بج گئے تھے اور دوبارہ کمرے میں آ گئی تھی۔ روئی روئی آنکھیں، مٹا ہوا میک اپ، سارے سنگار ختم کیے، وہ شدید اپسٹ لگ رہی تھی۔ برہان اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ چینج کر کے آ گئی تھی اور اپنی جگہ پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ برہان کو لگا وہ اب بھی رو رہی تھی۔ وہ معذرت کر کے اسے کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر ضبط کرنے کے بعد بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ رو کیوں رہی ہو؟ اس کے سپاٹ لہجے پہ وانیا نے آنکھیں کھول کر اسے ناراضگی سے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے آدھے سر کا درد رہتا ہے، بس اسی وجہ سے، اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا۔ برہان نے ایک نظر اس کے انداز ملاحظہ کی اور گہری سانس بھر کر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھ لگے زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب کسی احساس سے اس کی نیند ٹوٹی۔ وانیا کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی، وہ اب بھی رو رہی تھی۔ سر درد نے اسے ادھموا کر دیا تھا۔ برہان کو لگا اسے حرارت بھی ہو رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے اس کے خدشے کی تصدیق ہو گئی۔ موسم بھی عجیب خشک اور بے نمو سا تھا ان دنوں۔ جاتی گرمیوں اور آنے والی سردیوں کے بیچ ٹھہرابے معنی بے مطلب سا موسم جو صحت کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ شاید وانیا بھی اس کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ ایک تو سر درد، پھر بخار کے سبب وہ مسلسل رو رہی تھی۔ آنکھیں بھی بخار کی وجہ سے بند تھیں۔ برہان لاکھ اس سے لا تعلق تھا، مگر یہ سچ تھا کہ اس کی تکلیف اس سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ کچھ دیر اس کی بے بسی محسوس کرنے کے بعد اس نے بہت آہستگی سے اس کے سر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اس کے نزدیک کھسک آیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا سر دبانے لگا۔ وانیا نے نیم آنکھوں سے اسے خود پر جھکے دیکھا، مگر نکہات کے باعث مزاحمت نہ کر سکی۔ اس کی گرم سانسیں برہان کے چہرے سے ٹکرانے لگیں تو وہ جیسے ہوش میں آیا۔ بخار کی حدت سے سرخ تمتماتا چہرہ، ہلکی سوجن زدہ سرخ ڈوروں والی آنکھیں جن پر اس کی دراز پل کے سایہ فگن تھیں۔ سفید مرمری گردن میں دوپٹہ رسی کی سو لپٹا تھا۔ بدن ایک ریشم کا ڈھیر تھا جو وہ اپنے ہاتھ پر گرا بیٹھا تھا۔ بالوں میں لگا کیچر اس نے خود نکال دیا تھا کیونکہ وہ مسلسل اس کی کلائی میں چبھ رہا تھا۔ اسی لمحوں میں اسے احساس ہو چکا تھا کہ ایک آزمائش اس کے پہلو میں لیٹی تھی۔ وانیا بے سدھ ہو چکی تھی، اس کا معصوم بے پرواہ حسن، اس پر بے اختیار کا نشہ۔ برہان کے خود پر بٹھائے سب ٹہرے تڑا تڑ ٹوٹنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کر بیٹھتا، ایک خیال نے اس کے نفس کی لگامیں کھینچ لیں۔ وہ اس کی جائز اور قانونی بیوی تھی، کوئی لوٹ کا مال نہیں۔ اس کی بے خبری کا فائدہ اٹھانا کہاں کا انصاف تھا؟ وہ اسے اس کی رضا سے حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کی مکمل خود سپردگی کے ساتھ۔
اس کے ہوش اور بعد دعوت دیتے سراپے سے نظر چراتے ہوئے اس نے اسے آہستگی کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے سے نکال لیا۔ یہ اور بات کہ پھر پوری رات وہ سو نہ سکا تھا